حضرت دینی معاملات پر تو آپ لوگوں کے اجتماعات کے ذریعے ہم لوگ تمام اسلامی باتیں سیکھتے ہیں، مگر آج سماج میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پہلے نصابوں میں اسکولوں کے سلیبس میں علم شہریت ہوا کرتا تھا، سماج میں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے حقوق کہ ہم سماج میں کس طرح رہیں تاکہ ایک بہتر معاشرہ تشکیل پا سکے اور ہم میں باہمی اتحاد و اتفاق ہو اور ہر شخص دوسرے شخص کے لیے مثبت طور پر معاون و مددگار رہ سکے۔ شریعت کے متعلق سماج میں ہم لوگوں کو کس طرح رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مالیگاؤں کے جتنے الیکٹرانک چینلز ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یاد کیا اور وہ تشریف لائے، اور یہ تمام جتنے چینلز ہیں ان کی وساطت سے ہمیں اپنی قوم کو کچھ مفید باتیں بتانے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہتر جزا دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ معاشرے میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ معاشرے میں رہنے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے یا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا دوسروں کو دینے کے لیے، حتیٰ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہمارے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ہمیں بتا دیا، اور ہمیں حکم فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ اگر ہم کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی بجائے اللہ کے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے قدرت کی طرف سے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اگر ہم انہی کی زندگی کو اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ باہمی محبت، الفت، اخوت، اس کے گل بوٹے ہر دل کی چادر پر یا ہر دل کی زمین پر کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مجھ سے سماج سے متعلق ابھی آپ نے سوال کیا، پہلا تعلق، پہلا رشتہ جسے ہم والدین اور اولاد کے درمیان کا نام دے سکتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام والدین کے ساتھ سلوک کیا تھا کہ حضور اکرم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک ضعیفہ خاتون کو آتے ہوئے دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ یہ ضعیفہ جس کا رنگ بظاہر سانولا ہے اور وہ ضعیف ہے، چلنے کے بھی قابل نہیں، لکڑی ٹیک کر چل رہی ہے، اس کے لیے اللہ کا وہ رسول سر و قد کھڑے ہو رہا ہے جس کی خدمت میں جبریل امین جس کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہوں، اتنی بڑی ہستی جس کی لامکاں تک رسائی ہے، وہ ایک ضعیف عورت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو سنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا ہم پوچھ سکتے ہیں یہ عورت کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ جو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو وہ حقیقی ماں کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ یہ ہوا والدین کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ آپ نام دے سکتے ہیں میاں بیوی کا۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، حضور علیہ السلام کی 11 ازواج تھیں، اور اگر کسی کی دوسری ہی بیوی ہو تو بھی ماحول اچھا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن حضور کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ لیکن ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کی تو پوری زندگی قرآن ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں 11 ازواج میں سے کوئی ایک بیوی بھی حضور کی ایسی نہیں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں ڈانٹا ہو؟ کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا، نہ کبھی کسی غلام کو ڈانٹا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کی زندگی دیکھیں آپ، کہ آج کل لوگوں کا حال تو یہ کہ مونچھوں پر تاؤ دے کر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایسے شوہروں پہ لعنت فرمائی ہے، فرمایا وہ مرد جو بیوی کو مارتا ہے وہ تھوک کر چاٹنے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، جو بیوی کو مارے وہ تھوک کر چاٹنے والا ہے، کہ دن کو مارتا ہے اور رات اسی کے ساتھ گزارتا ہے، رات تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک یہ تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں برتن کے جس حصے سے منہ لگا کر کے پانی یا دودھ پیتی تھی، میرے ہونٹوں کا نشان دیکھ کر حضور علیہ السلام وہیں سے منہ لگا کر کے پانی یا دودھ نوش فرماتے تھے۔ یہ محبتوں کا ماحول ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بھائی کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عقد مواخات کی لڑیاں پروئی تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن جو خود کے بھائی ہیں، مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ وہ روتے ہوئے آئے، سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ پوچھا آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ تو مسکرا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ محبتوں کا ماحول ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں چچاؤں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سلوک، پھوپھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک، پھر اس کے بعد اہل وطن کے ساتھ۔ یہ خاص بات آتی اہل وطن۔ اب اہل وطن میں مومن بھی اور کافر بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مکے میں قحط آ گیا، قحط سالی آ گئی، روٹی کے ٹکڑے کو اہل مکہ ترس گئے۔ کسی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی آقا دیکھا ان پہ کیسا عذاب آیا آپ کے نکلنے کے بعد؟ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہاں تو قحط آ گیا اور قحط کی وجہ سے وہ بھوکے مرنے کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب انتظام کرو اناج کا اور جلدی سے ان تک اناج پہنچاؤ۔ وطن سے نکالنے والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ سلوک ہے۔ تو یہ بہت وسیع عنوان ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آئیے اب ذرا دشمن کے ساتھ سلوک دیکھ لیں۔ شاید میرا جواب اگر طویل نہ ہو رہا ہو تو آپ دشمن کے ساتھ سلوک دیکھ لیں، اور اگر جواب میرا طویل ہو تو مجھے ذرا اشارہ کر دینا تاکہ میں اپنے جواب کو مختصر کر سکوں۔ ایڈٹ ہو سکے نہ تو کہ ہم لوگ مستفیض تو ہو جائیں گے، اس میں جو لگائے جائے آپ بولیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر جو ہے وہ قیدی بن کر کے آئے۔ ان 70 کافروں کو حکم ہوا کہ ان کو رسی سے باندھ کر کے صحن مسجد میں ڈال دیا جائے۔ ان کو مسجد کے صحن میں ڈال دیا گیا۔ آدھی رات کے بعد حضور علیہ السلام اٹھتے کہتے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کے کراہنے کی آواز سے مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ جو رسول دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکے اس رسول کے ماننے والے آج اپنے بھائیوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے، میرا پیغام یہی ہے آپ سب سے اور جو ان چینلوں کی وساطت سے سن رہے ہیں، کہ آپ کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں محبت اور صرف محبت ہے۔ حضور نے پیار ہی دیا ہے قوم کو، ہم بھی محبت دیں۔ اور ایک کسی بہت بڑے مفکر کا قول ہے کہ ہم کسی کو محبت دیں گے تو پلٹ کر ہمیں بھی محبت نصیب ہو۔